سب سے پہلا ٹاپک کہ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا کیسے۔ دیکھیں، آج موقع نہیں ہے کہ میں وہ پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک سناؤں، اس لیے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے سورہ نمل کی وہ 22 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ رکھی ہوں گی کہ جن میں ملکہ سبا اور اس کے تخت والا واقعہ درج ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس انداز میں سمجھاؤں کہ آپ کو پورا واقعہ خود بخود بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ اوکے، تو سورہ نمل کے مطابق سلیمان علیہ السلام سبا کی ملکہ کو سبڈیو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کہ جو خود بھی یمن کی ایک انتہائی پاورفل ملکہ ہے، اور آپ علیہ السلام اپنے دربار میں ایک اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص کہ جو ملکہ کی طاقت کی علامت یعنی اس کے تخت کو فوراً سے پہلے لے کر میرے پاس آئے گا۔ تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لاؤں گا سلیمان، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں وہ تخت آپ کے پاس آ جائے گا، اور میرا یقین کریں کہ میں ایمانداری کے ساتھ لاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی دیر سلیمان، میں تو اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکائیں وہ تخت یہاں آپ کے پاس ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو سبا کا وہ تخت اپنے پاس رکھا دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر ہمارا پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کون تھا وہ جن، اور اس نے ایسا کیوں کہا کہ سلیمان، میں ایمانداری سے وہ تخت لے کر آؤں گا۔ اب جو ایک روایتی انڈرسٹینڈنگ آپ کو سننے کو ملتی ہے وہ بڑی سادہ لوسی ہے کہ دیکھیں، دراصل ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ جنات کو بہت مانتے تھے، اس لیے ایک انسان اٹھا اور اس جن کو عاجز کرنے کے لیے معجزاتی طور پر وہ اس تخت کو لے آیا۔ بس یہ اس واقعے کی ٹریڈیشنل اور روایتی سی تشریح ہے، لیکن ٹرسٹ می کہ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آپ کو اس واقعے کی ٹرو ڈیپتھ، اس کی اصل گہرائی کا اندازہ ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا واقعی اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں کتنا بڑا رول پلے کیا ہے۔ اس واقعے میں اس آیت میں 2 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن سے زیادہ تر لوگ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن اگر آپ ان 2 پوائنٹس کو سمجھ لیں تو آپ کے سامنے ایک انتہائی حیرت انگیز دنیا کا ایک بالکل نیا دروازہ کھل جائے گا۔ پہلا پوائنٹ کہ وہ جن ایک عفریت تھا، یہ لفظ قرآن پاک میں ہے، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ اس لفظ کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ جہاں عفریت نے کہا تھا کہ سلیمان، میرا یقین کریں کہ میں ایماندار ہوں، ان 2 پوائنٹس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم ان دونوں پوائنٹس کو ان کی اصل حقیقت کے ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ عفریت کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بجائے صرف جن کہہ دینے کے اسپیسیفکلی یہ کیوں مینشن کیا کہ قال عفریت من الجن، یعنی کہ جنات میں سے ایک عفریت بولا۔ کیا ہوتا ہے یہ عفریت؟ ایک انتہائی پاورفل کلاس آف جن، ایک ایسا جن کہ جو انتہائی انٹیلیجنٹ، انتہائی سرکش، اڑنے کی صلاحیت رکھنے والا، بھاری چیزیں اٹھانے والا، اور جنات کی انتہائی پاورفل، انتہائی ایلیٹ کلاس میں سے ہو۔ اس قدر پاورفل اور بولڈ کلاس جن کہ 2 مرتبہ جس جن نے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ جن ایک عفریت تھا۔ پہلی مرتبہ تب کہ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور بعد میں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ نماز کے دوران ایک عفریت نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے میں نے اسے پکڑ لیا، اور اس طرح پکڑا کہ اس کا لعاب مجھے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہونے لگا۔ اور دوسری مرتبہ ایک انتہائی پاورفل عفریت نے نبی علیہ السلام کا پیچھا کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پیچھا کیا تھا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے، تب کہ جب نبی علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پر جا رہے تھے۔ موطا امام مالک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور یہ تب لکھی گئی تھی کہ جب سٹل کچھ صحابی ابھی زندہ تھے، مثلا ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اور موطا کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر قرآن کے بعد موطا سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی نہیں دیکھی۔ اب موطا امام مالک میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج پر جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عفریت اپنے ہاتھ میں آگ کا ایک زبردست شعلہ اٹھائے آپ کے پیچھے تیزی کے ساتھ اڑتا چلا آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ جب بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تب
وہ عفریت مجھے اپنا پیچھا کرتا دکھائی دیتا تو اس کو دیکھ کر پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پاک چہرے والی دعا پڑھی اور پھر وہیں وہ عفریت ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عفریت لفظ کا مصدر ہے عفر یعنی مٹی، اور عفریت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پاورفل اینٹی کہ جو اپنے مقابلے میں آنے والے کسی بھی دشمن کو مٹی میں ملا دے۔ اور جو عفریت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا، تفسیر طبری میں اس کا ایک نام آتا ہے سخر، اور یہ ایک بہت اہم نام ہے کیونکہ سخر بائی دی وے جب یہاں سے آگے میں اس عفریت کو سخر کہہ کر ہی بلاؤں گا۔ سخر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک شدید ترین دشمن جن تھا، اور کیوں؟ کیونکہ اسے سلیمان علیہ السلام نے اس کی مرضی کے بغیر بائی فورس اپنے دربار کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اور سخر کا یہ واقعہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس واقعے کو مصنف عبدالرزاق والے امام عبدالرزاق، امام عبد ابن حمید اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اور یہ تینوں کس سٹیٹس کے اسکالرز تھے میں آپ کو پہلے کی کئی ویڈیوز میں گاہے بگاہے ان کے متعلق بتاتا بھی رہا ہوں۔ ان کے علاوہ اس واقعے کو امام ابو بکر الواسطی نے اپنی کتاب فضائل بیت المقدس میں وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت کی ہے، اور ابن منبہ کون تھے؟ 92 آسمانی صحیفوں اور الہامی کتابوں کے اسکالر۔ ان کے متعلق ایک بار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اس واقعے کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے پہلے ہیکل، یعنی جسے آج دنیا دی فرسٹ ٹیمپل کے نام سے جانتی ہے، جب آپ نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے پتھروں پر لوہا نہ چلاؤ۔ کچھ لوگ اسے یوں بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہیکل کی کنسٹرکشن اس طرح کی جائے کہ کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئے، یعنی کہ وہ آواز کہ جو لوہے سے کاٹنے یا لوہے کے ہتھوڑے سے پتھر پر چوٹ مارنے سے آتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس وقت جو بڑے بڑے اسکالرز اور جنات موجود تھے، انہوں نے آپ کو ایک ایسے عفریت کے بارے میں بتایا کہ جس کا نام سخر تھا، اور کہ جو اس ہنر سے واقف تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ اس راز سے واقف تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے اچیو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے سخر کو کیپچر کرنے کا حکم جاری کیا، اور یوں اس کی تلاش شروع ہوئی، اور پتہ چلا کہ وہ ہفتے میں ایک دن کسی خاص آبشار میں، کسی خاص جھیل میں، کسی خاص جگہ پر پانی پینے کے لیے آتا ہے، اور وہاں پر پھر سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جنات نے اسے کیپچر کیا تھا۔ اب ایک ایڈیشنل واقعہ کہ جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سخر کس لیول کی طاقت رکھنے والا ایک عفریت تھا، کہ جب وہ اسے کیپچر کر کے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں وہ 2 ایسی جگہوں سے گزرے کہ جہاں ایک آدمی لہسن بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا کہ پیاز دے دو، لہسن لے لو، یعنی کہ اس وقت وہ وہاں کھڑا کسی قسم کا بارٹر ٹریڈ کر رہا تھا، تو اسے دیکھ کر سخر ہنس پڑا۔ پھر ایک دوسری جگہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک کاہنہ، ایک فارچون ٹیلر، کہ جو وہاں بیٹھی لوگوں کو مستقبل کا حال اور غیب کی خبریں دینے کی کوشش کر رہی تھی، تو اسے بھی دیکھ کر سخر ہنس پڑا۔ اب جب بعد میں یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور سلیمان علیہ السلام کی مین ہنٹ ٹیم نے انہیں سخر کے کیپچر کرنے کی پوری رپورٹ دی، تو ساتھ میں لہسن بیچنے والے آدمی اور کاہنہ عورت پر اس کے ہنسنے کا واقعہ بھی بتایا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سخر تو ان لوگوں پر کیوں ہنسا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ سلیمان، اس آدمی کو دیکھ کر میں اس لیے ہنسا کیونکہ وہ دوائی لے رہا تھا اور بیماری بیچ رہا تھا، یعنی کہ پیاز بیمار کرتا ہے اور لہسن سے شفا ملتی ہے، اور جو عورت اپنی طرف سے لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہی تھی، اسے یہی نہیں پتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑی ہے وہاں زمین کے اندر اس سے صرف چند گز نیچے زیورات اور سونے کے برتن دفن ہوئے ہوئے ہیں۔ اور تب سلیمان علیہ السلام نے سخر کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ تو میرے انجینئرز کو پھر وہ طریقہ بتا کہ جس سے لوہے کے بغیر پتھر کاٹے جا سکتے ہوں، اور تب سخر نے انہیں کسی طرح کی انتہائی ایڈوانسڈ ڈائمنڈ کٹنگ ٹیکنالوجی کے متعلق بتایا تھا کہ کیسے تم لوگ لوہے کے بجائے ہیرے کو استعمال کر کے پتھروں کو کاٹ سکتے ہو۔ بائی دی ویز یہ ایک بہت زبردست بات ہے، ڈائمنڈ کٹنگ ٹیکنالوجی اور پاور ٹولز والی بات، لیکن فی الوقت میں اسے بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ انشاءاللہ اس حوالے سے میں سیپریٹلی
علیحدہ سے ایک سٹینڈ الون ایپیسوڈ انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ بہرحال صخر کی سکلز، اس کی طاقت، اس کی انٹیلیجنس اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے دربار میں ہی رکھ لیا۔ لیکن صخر اس طرح سے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دل میں سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت تھی، اور جس کا بعد میں اس نے کھل کر اظہار بھی کیا، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈڈ ناٹ ٹرسٹ صخر۔ انہیں شک تھا کہ صخر کو جو ہی موقع ملے گا یہ نقصان پہنچائے گا، اور بعد میں سلیمان علیہ السلام کا یہ شک صحیح ثابت ہوا بھی، تب کہ جب ان کے تخت پر ایک جسم پڑ جانے کا واقعہ ہوا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو صخر کی ٹرو پاور کا اندازہ ہو سکے، اور پھر میں اس کے بعد سبا کے تخت پر انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ سورہ صاد کی 34 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس آیت کی تشریح دو طرح سے ہوئی ہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا وہ جسم اور کون سا تھا وہ تخت۔ امام فریابی، حکیم ترمذی اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لی ہے کہ جو پہلی تشریح ہے، اور یہ روایت المستدرک الحاکم وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، جرادہ، ان کی محبوب بیوی، اور ایک موقع پر جرادہ کا کسی اور فیملی، یروشلم کے کسی اور خاندان سے کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اب جب یہ جھگڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا تو انہوں نے فیصلہ تو انصاف کے اصولوں کے مطابق کیا، لیکن دل میں ایک خواہش رہ گئی کہ فیصلہ جرادہ یعنی ان کی محبوب بیوی کے حق میں ہو، اور تب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر وحی کی کہ سلیمان اب تمہاری آزمائش ہوگی، اور ایک طویل عرصے تک سلیمان علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ یہ آزمائش اب آئی کہ اب آئی۔ اور اس تشریح کے مطابق وہ آزمائش یہ تھی کہ بیسیکلی جرادہ ہی وہ بیوی تھی کہ جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر یعنی کہ ان کی انگوٹھی، کہ جو ان کی سلطنت کی علامت تھی، ان کی بادشاہی کی علامت تھی، یعنی کہ دا سیل آف سولمن، وہ جرادہ کے پاس پڑی ہوا کرتی تھی، اور جرادہ سے اس انگوٹھی کو ایک دن صخر نے چرا لیا، اور پھر کئی دن تک، ابن عباس فرماتے ہیں کہ کئی دن تک صخر سلیمان علیہ السلام کی جگہ ان کے تخت پر بیٹھا ان کی انگوٹھی کے ذریعے حکومت کرتا رہا تھا۔ اور ابن عباس والی روایت کے مطابق صخر وہ جسم تھا کہ جو آزمائش کے طور پر ان کے تخت پر پڑا رہا تھا، انٹل کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے رجوع کیا۔ یہ اس آیت کی پہلی تشریح تھی، لیکن دوسری تشریح وہ 9ویں صدی کے ایک اور بہت بڑے محدث، فقیہ اور اسکالر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ بہت زبردست تشریح ہے۔ طبرانی نے معجم کے نام سے 3 کتابیں لکھی تھیں، المعجم یعنی احادیث کا مجموعہ، اور ان 3 کتابوں کے نام ہیں المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر۔ اب یہ روایت انہوں نے معجم الاوسط میں جمع کی ہے، اور یہی سیم روایت ابن مردویہ میں بھی ہے، اور اس روایت کی بیس دراصل ایک حدیث نبوی ہے کہ جو سنن نسائی اور جامع ترمذی دونوں میں موجود ہے، اور جہاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ سلیمان نے کہا کہ میرے 90 بیٹے ہوں گے کہ جو جہاد کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور یوں انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا سوائے ایک بیٹے کے، اور وہ بچہ بھی ڈسیبلڈ تھا۔ یہ لفظ ڈسیبلڈ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث کے الفاظ میں ہے آدھا ناقص بچہ۔ اور اس حدیث کی بیس پر آگے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ وہ ڈس ایبلڈ بچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پیارا تھا، انہیں بہت محبوب تھا، اور جب وہ بچہ ان کے تخت پر بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے، اور یہ ڈس ایبلڈ بچہ پھر ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ اب المعجم الاوسط والی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں میرا یہ ڈس ایبلڈ بچہ بہت جلدی مجھ سے بچھڑ نہ جائے، اس کی موت نہ ہو جائے، اور تب آپ نے صخر سے پوچھا کہ صخر کیا اسے بچانے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو صخر نے کہا کہ میں اسے مشرق میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ موت تو اسے وہاں بھی آ جائے گی۔ صخر نے کہا تو پھر میں اسے مغرب میں لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں بھی یہ موت سے نہیں بچ سکے گا۔ تو تب
سخر نے کہا کہ میں اسے آسمان و زمین کے درمیان ایک ایسی جگہ چھپا دیتا ہوں کہ جہاں میرے دو ساتھی رہتے ہیں اور کہ جو نظر نہیں آتے، میں اسے ان کے درمیان چھپا دوں گا۔ کون سے ساتھی یہ سخر نے نہیں بتایا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بہتر ہے تو پھر یہی کرو، اور سخر نے اس ڈسیبلڈ بچے کو وہاں چھپا دیا، لیکن موت تو اس بچے کو وہاں پہ بھی آ گئی۔ اور پھر جب ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے اس بچے کا مردہ جسم اس کی روح قبض کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر لا کر رکھا، تو روایت میں آتا ہے کہ یہ تھا وہ مردہ جسم کہ جو ان کا تخت پر ان کی آزمائش کے طور پر ڈال دیا گیا۔ اور یہ تھی اس آیت کی دوسری تشریح۔ بائی دی وے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ والی روایت مجمع الزوائد میں بھی ہے، اس کے 7 والیوم کے پیج نمبر 22 پر۔ میں نے آپ کو اس آیت کی 2 تشریحات بتائیں، اور اپنی اپنی جگہ دونوں تشریحات ہی صحیح لگتی ہیں۔ ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہتے، ہم ہوتے کون ہیں غلط کہنے والے، لیکن پرسنلی، اب یہ میری اپنی رائے ہے، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے ایگری کریں، لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسیبلڈ بچے والی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی بیس ایک حدیث کے اوپر ہے۔ لیکن آف کورس یہ میرا ماننا ہے، اور میں کیا مانتا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں کم علم انسان ہوں، آئی ایم مور دین شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، اسی لیے آج تک سن 2022 سے لے کر آج تک صرف 3 مرتبہ میں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ اپنی اسٹڈیز کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2 میں سے فلاں والی بات زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی روایت صحیح ہو، دا پوائنٹ از کہ سخر نامی یہ عفریت دونوں روایات میں موجود ہے، اور تفسیر تبری کی جلد نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے کہ جب سخر کی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بالکل کھل کر سامنے آ گئی تو وہ دربار چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک مرتبہ پھر سے اسے کیپچر کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑے اسکیل پر مین ہنٹ کا آغاز کیا۔ آپ علیہ السلام کے جنات جگہ جگہ سخر کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن ہی واز وے ٹو اسمارٹ، ایک انتہائی ایلوسیو عفریت، وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک دن انہیں خبر ملی کہ سخر فلاں جگہ پر ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سخر ایک بہت بڑے بت کے پنجوں کے پاس ریت میں لیٹا سو رہا تھا، تو ان لوگوں نے بجائے اسے جگانے کے اس ویسینٹی میں، اس ایریا کے گرد کسی خاص قسم کے مٹیریل سے ایک عمارت، ایک قید سی بنا دی کہ جس سے سخر باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ مٹیریل کون سا تھا؟ نو باڈی نوز، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے کتنے عروج پر تھا۔ بہرحال یوں سخر ایک بار پھر سے کیپچر ہو گیا، اور اس مرتبہ تفسیر تبری میں آتا ہے کہ اس مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اسے تانبے سے بنے ہوئے ایک بڑے سے صندوق میں بند کر کے سمندر کی گہری تہوں میں پھینکوا دیا، کہ جو آج بھی سمندر میں کہیں موجود ہے، تانبے کے صندوق میں قید ہوا ہوا۔ He is still somewhere out there۔ میں آپ کو اس واقعے کا ایک ریفرنس اور بھی دے دیتا ہوں کہ اسے 9th سینچری کے ایک اور بہت بڑے اسکالر ابن الفقیہ نے، کہ جو ایک بہت بڑے اسکالر ہونے کے علاوہ ایک ہسٹورین یعنی کہ ایک مورخ بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں بھی لکھا ہے۔ دراصل آج میں چونکہ آپ کو کافی سارے واقعات سنا رہا ہوں، اس لیے بعض اوقات کسی واقعے کا سیکنڈ ریفرنس مجھے وہ واقعہ سنانے کے بعد یاد آتا ہے کہ وہ واقعہ فلاں کتاب کی فلاں جلد میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ ریفرنس کے طور پر۔ تو چونکہ آج والی قسط میں کافی زیادہ واقعات ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ میرے دماغ کی سلو پروسیسنگ سپیڈ کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ تھا وہ عفریت سخر کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہوا اور کہا کہ سلیمان، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں وہ تخت لے کر آ سکتا ہوں، اور سلیمان میرا یقین کریں کہ میں ایمانداری سے لاؤں گا۔ اسی لیے سخر کو اپنی صفائی دینی پڑی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ انی علیہ لقوی امین، کہ میں کر بھی سکتا ہوں اور کروں گا بھی ایمانداری سے، کہ جیسے کوئی پاورفل، کوئی فریت شرارت سے کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کریں، میں کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ میری یوٹیوب فیملی، میری فیس بک اور ٹویٹر فیملی ایک طویل عرصے سے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ریسرچ کیسے کرتے ہیں، آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو، الفاظ کے پیچھے کیسی کیسی دنیایں، کیسی کیسی حقیقتیں چھپی ہیں،
وہ حقیقتیں آپ کو صرف اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دے تو پھر وہاں کسی کی کوئی میتھڈالوجی کوئی معنی نہیں رکھتی. سو دیر از نو میتھڈالوجی. اوکے، اب سخر کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جو جنات میں سے تھا یا انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. میں جانتا ہوں کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا، لیکن تفاسیر میں اس شخص کے متعلق 9 مختلف اقوال موجود ہیں، 9 مختلف رائے کہ جن میں 9 مختلف نام آتے ہیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ استوم نام کے ایک ولی اللہ تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ذوالنون نام کے ایک انسان تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے. یہ بھی ایک تھیوری موجود ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے. پھر کوئی کہتا ہے کہ وہ تملیخ نام کے ایک بنی اسرائیل میں آئے ایک نبی تھے. اور اف یو بلیو می، تو میں نے ایک ریسنٹ تھیوری یہ بھی سنی ہے کہ جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل دجال تھا کہ جو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان تمام تھیوریز میں، ان تمام اقوال میں کتنا کنٹراڈکشن ہے. اس لیے یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن منذر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت لی ہے اس میں ایک نام آتا ہے آصف ابن برخیہ، ایک انسان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک کزن، ان کے دوست، ان کے اسکرائب یعنی کہ ان کے احکامات کو درج کرنے والا، اور ایک ایسا شخص کہ جو اسم اعظم جانتا تھا. وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ سخر، تو اتنا لیزی ہے؟ سلیمان، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکائے میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آ سکتا ہوں. اور تب آصف ابن برخیہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو زمین پھٹی اور اس کے اندر سے وہ تخت نکل کر باہر آ گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے برابر میں سب کو نظر آنے لگ گیا. یس، بچپن میں بھی یہی امیجن کیا کرتا تھا کہ ملکہ کا وہ تخت یمن سے لے کر یروشلم تک شاید ہوا میں اڑتا چلا آیا ہوگا، لیکن نو، مصنف ابن ابی شیبہ کی 6 جلد کے مطابق وہ تخت ملکہ کے محل میں زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے محل میں زمین پھٹی اور وہاں پڑنے والی اس شگاف سے نکل کر وہ تخت باہر آ گیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اچانک زمین سے کوئی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. بائی دا ویز وچ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ اس وقت زمین میں کوئی راستہ، کوئی پورٹل کھلی اور وہ تخت اس کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا. اور زمین کے اندر سے ہی کیوں؟ یو سی اٹ میکس پرفیکٹ سینس. وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا کہ جو ہوا میں اڑا کرتا تھا. یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک معجزہ تھا. یہ صرف ان کے تخت کی شان کے لائق تھا کہ وہ ہوا میں سفر کر سکے. اور آصف ابن برخیہ was smart enough کہ انہوں نے اس سپلٹ سیکنڈ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس تخت کو میں نے زمین کے اندر سے لانا ہے تاکہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کی شان میں کوئی کمی واقع نہ ہو. Amazing. I wholeheartedly believe کہ it is just amazing. ایک بار پھر سے میں آپ کو سیکنڈ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں کہ تفسیر مظہری میں امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ہے کہ بلقیس کا تخت زمین کے اندر سے چلتا ہوا آیا تھا کہ جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پاس سے پھر زمین کے اندر سے نکل کر باہر آیا تھا. اب وہ کون سی کتاب تھی کہ جس کا علم آصف ابن برخیہ کے پاس تھا؟ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ وہ توریت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کتاب تھی کہ جس کا علم سورہ بقرہ کے مطابق بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، بلکہ وہ کوئی ایسی کتاب تھی کہ جو ایک سرٹن ٹائم کے لیے بنی اسرائیل میں پڑھی جا رہی تھی، یا ایٹ لیسٹ اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی. تفسیر تدبر القرآن کے مطابق اس کتاب میں ایک بڑا مشکل سا لفظ ہے، خواص الکلمات و اسماء الہیہ کا علم تھا، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اسم اعظم کا علم. السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو کا کریڈٹ فرقان قریشی بلاگز کو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ اوریجنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی جا کر یہ ویڈیو واچ کر سکتے ہیں. جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ 2 پوری طرح سے شخصیت موجود تھی، کہ جیسے سخر کہ جو ایک جن تھا
بہت پاورفل جن، کہ جس نے کہا تھا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ اور ایک اور پراسرار سی شخصیت حضرت عاصم بن برقیہ، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لا کر رکھ دوں گا۔ یہ دو ایسی پراسرار شخصیتیں ہیں، یہ کہہ لیں ایسی پراسرار اینٹیٹیز ہیں کہ جن کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی کہ یہ کون تھے کون نہیں تھے۔ آپ کو جس طرح ویڈیو کے اندر ہی بتایا گیا ہے کہ ڈفرینٹ رائے ہیں اسکالرس کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسی پراسرار سی شخصیتیں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر نہیں بلکہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ٹائم پر بھی موجود تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم۔ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم دیکھتے ہیں تو ان کے ٹائم پر ہمیں ایک ایسی پراسرار سی شخصیت کا ذکر ملتا ہے، ایسی پراسرار شخصیت کا نام ملتا ہے کہ جس نے ابھی بنی اسرائیل کو نکلے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، فرعونیوں سے بچے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، فوراً بعد اس شخص نے ان کو ایک بت کی پوجا پر لگا دیا، سونے سے بنے ایک بچڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ قرآن پاک میں اس کا نام رکھا ہے سامری۔ جب تفاصیل میں پڑھا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل ابھی آئے ہی تھے اور پھر بہہ گئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیا کیا تھا کہ لوگ تیرے پیچھے چل پڑے اور ایک بچڑے کی پھر سے عبادت کرنے لگ پڑے، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی کہ جو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے وہ گھوڑا دیکھ لیا تھا کہ جس کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے، اور اس نے اس میں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اس بچڑے کے اندر ڈال دی، یعنی کہ اس کے پاس یہ تو پاور موجود تھی اکارڈنگ ٹو بکس کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت پراسرار اینٹیٹی ہے کہ جس کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل نہیں ملتی کہ بچپن سے کیا کرتا تھا یا اس نے بعد میں کیا کیا، اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی، یا اس کے پاس یہ اسپیشل چیز کہاں سے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی ہمیں ایک ایسی ہی پراسرار سی شخصیت کا ذکر ملتا ہے، ابن سیاد کا، کہ جس کے بارے میں ایون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کلیم کرتے تھے کہ یہی دجال ہے، اللہ کی قسم یہی دجال ہے۔ اور یہی چیز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلیم کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ابن سیاد ہی دجال ہے۔ تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ وہ تو مر چکا ہے، اس نے کہا چاہے وہ مر چکا ہے لیکن ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پراسرار سی شخصیتیں نہ صرف ان چند انبیاء کرام علیہ السلام کے ٹائم پر بلکہ ہو سکتا ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے ٹائم پر بھی موجود ہوں، لیکن انہوں نے کوئی اتنا بڑا رول پلے نہ کیا ہو کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کرتے یا احادیث کے اندر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شاید یہی کوئی وجہ ہوگی کہ انہوں نے کوئی اتنا بڑا مین رول پلے نہیں کیا کہ جس طرح سامری نے بنی اسرائیل کو پھر سے بال کی بچڑے کی پوجا پر لگا دیا، اور عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی شخصیتیں موجود ہوں لیکن انہوں نے اتنے بڑے کوئی کام نہ کیے ہوں، واللہ اعلم۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ملوں گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔